وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصلاۃ علی نور یوم القیامہ عند ظلمت الصراط۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ ومن اراد ان یقتال لہ بالمکیال الاوفی یوم القیامہ فلیکثر من الصلاۃ علی۔ آقا فرماتے جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ قیامت کے دن جو پل صراط ہوگا نا بہت ڈارک ہوگا، ایک تو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ آج رات کو جب ہم گھر جاتے ہیں موٹر سائیکل میں لائٹ نہ ہو اور اسٹریٹ لائٹ بھی بند ہو تو ٹریول کتنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، اندھیرے میں ڈوبا ہوا وہ پل ہوگا اور نیچے جہنم کی آگ ہوگی۔ اب نور جس کے پاس ہوگا وہ آسانی سے اسے پار کرے گا۔ تو پل صراط کا نور نبی پاک نے فرمایا درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ آپ لوگ جو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صبح گھر سے آتے ہیں، کوئی بائک پہ آتا ہے، کوئی گاڑی پہ آتا ہے، کوئی بس میں آتا ہوگا، اگر یہ جو ٹریول ٹائم ہے، نارملی کوئی کام نہیں ہوتا ہمارا، ہم یا تو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں، 10 بھی جیب میں رکھیں، آپ یقین کریں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، جب آپ اپنے آفس پہنچیں گے تو پتہ نہیں کتنے 100 بار، بعض اوقات تو 1000 بار درود پاک ہو گئے ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اچھا، ہم سب جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک کراچی میں رہتے ہوئے ایک فیئر بھی ہوتا ہے کہ خیر سے واپس گھر پہنچیں، ہیں صبح نکلتے ہیں تو شام خیر سے آ جائیں، گھر والے بھی خیر سے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں سب خیر رہے تو ایک اور حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں، تو جو صبح و شام درود پاک پڑھ رہا ہے 100 بار، 200 بار، 300 بار، اس پر بھی رحمت، اس کے گھر والوں پر بھی رحمت۔ انشاءاللہ آپ سیکیور رہیں گے، آپ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے اگر آپ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بہت ساری فضول باتیں، بہت سارا سوشل میڈیا پر ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو آج کے بیان کا پہلا مدنی پھول، پہلا مشورہ کہہ لیں، پہلا پوائنٹ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ آپ سب جاب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بڑی اسٹرگل کرنے کے بعد، بڑی محنت کرنے کے بعد مہینے کے آخر میں ایک اماؤنٹ ملتا ہے آپ کو کہ جو آپ کو آپ کے گھر اور دیگر چیزوں کے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر آپ کو صحیح بتاؤں، اللہ پاک کی ہم پر ایسی رحمت ہے کہ کچھ نیکیاں اتنی آسان کر دی گئی ہیں کہ دیر از نو اسٹرگل، کوئی محنت نہیں کرنی ہے، اور اجر اور ثواب کتنا انبلیویبل۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ ان تینوں جملوں کو کہنے میں کتنی محنت کی آپ نے، کتنا وقت لگایا، کتنا پسینہ بہایا، کتنا پیٹرول آپ کا لگا ہے، کتنی منٹس یا کتنے گھنٹے صرف ہوئے؟ کچھ بھی نہیں، ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، شاید 30 سیکنڈ نہیں لگے۔ اگر کسی بلینر کے پاس بھی آپ چلے جائیں نا اور اس کو کہیں کہ یار آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماتے ہو، تو جب وہ حساب کرے گا نا تو اس کے بھی چند روپے ہی بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 30 سیکنڈ میں کچھ نہیں کمایا جا سکتا۔ میرے رب کی مہربانی دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک درود پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف۔ نتھنگ ٹو ڈو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، آپ میں سے بہت سارے وہ جن کی انگلیاں چلتی ہیں، کام میں انگلیاں چلتی ہیں یا ماؤس چلتا ہے؟ زبان نہیں چلتی ہے، آپ کو بولنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، کراچی میں ایک اور پرابلم ہے، اسی علاقے میں دنیا کے پرابلم ہے، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہی، سندھ میں، کہ جس کو بولنا کم ہوتا ہے تو منہ میں کچھ ڈال دیتا ہے، کیونکہ خاموشی رہنا ہے، کام میں بولنا تو ہے نہیں، تو اب سارا دن منہ میں کچھ ڈلا ہوا ہے، اور اس ڈلے ہوئے نے جو اس کو جس طرح تباہ کیا ہے، فائنینشلی بھی اور اس کی صحت کو بھی۔ خدا کے واسطے میں آپ کا بھائی ہوں اور میں ان دنوں ایک بہت تکلیف سے گزرا ہوں۔ اب یوں سمجھے کہ میرے گھر میں ایک انتقال ہوا ہے، میرا بچپن کا دوست، ہم 30 سال سے دوست تھے، ہم بچپن سے ساتھ تھے، ماحول میں بھی ساتھ آگے پیچھے آئے۔ اس بھائی کا پچھلے دنوں انتقال ہوا اور اس کی وجہ اس کا منہ کا کینسر تھا، اور وہی پرابلم تھا کہ منہ اس کا ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ اب وہ نہیں سمجھتے تھے، یا وہ سمجھتے تھے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور آخرکار ایسا کینسر ہوا کہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوئے،
ہم دنیا کے ہر ملک میں لے جانے کے لیے اس کو تیار تھے. میں نے کہاں کوشش نہیں کی. آپ میرے کچھ کانٹیکٹس بھی سمجھتے ہیں. میں نے اس کی رپورٹس امریکہ بھیجی ہیں, میں نے اس کی رپورٹس دنیا کے کئی ڈاکٹرز کو بھیجی کہ آپ بتائیں میں اس کو لے کر وہاں آ جاتا ہوں اگر اس کا علاج ممکن ہے. تو ڈاکٹر نے کہا آپ کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ 40 میری ایج کا میرا ایج سے 1 سال بڑا ہوگا, 48 49 کی ایج میں وہ بھائی ہمارا دنیا سے چلا گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمایا, اس کے درجات بلند فرمائے. میں یقین کریں اس پورے واقعے کو جس طرح کلوزلی میں نے آبزرو کیا ہے, تو میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا اگر میرے کسی بھائی کی پان گٹکے کی عادت ہے, اس طرح کی چیزوں کی عادت ہے, نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں یار مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن جب ہوتا ہے نا, اب میں اس کے بچوں کو دیکھتا ہوں, اس کی فیملی کو دیکھتا ہوں, بہت کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو پلیز اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آپ کہتے ہیں یار بس کچھ لوگ اس کو ٹینشن مٹانے کے لیے سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. ٹینشن مٹ نہیں رہی ہے, آپ ٹینشن بڑھا رہے ہیں. آپ ایک بار ہمت کریں, ایک بار اس چیز کو چھوڑیں. اچھا پھر اس کا ایک اور جو دینی نقصان سمجھے کہ جب تک آپ کے منہ میں یہ چیزیں اپنا درود پڑھ پا رہے ہیں نہ آپ اللہ کا ذکر کر پا رہے ہیں, آپ کتنے لکی ہیں. آپ یقین کریں, اب پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں, لیکن تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, شاید کسی کو بات کلک کر جائے. ہماری زندگی میں ہمارا بہت سارا وقت بولنے میں صرف ہوتا ہے, بیان, مشورہ, واٹس ایپ, تقریباً سارا دن ہم بولتے ہی رہتے ہیں. یعنی مجھے کبھی بولنے کا موقع کب ملتا ہے نا, میں اس کو بہت غنیمت سمجھتا ہوں کہ اب موقع مل گیا ذکر الہی کرنے کا, اب موقع مل گیا درود شریف پڑھنے کا. مثال کے طور پہ جہاز میں, ہم جب جہاز میں ہوتے ہیں بعض اوقات موبائل نہیں چلتا, اب کوئی کام نہیں ہے, موبائل ہو گیا سائڈ پہ, اب یا تو مطالعہ کر لیں یا آپ ذکر کر لیں, تسبیح نکال لیں, تو اتنے درود پاک ہو جاتے ہیں, اتنا ذکر الہی ہو جاتا ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار لاٹری لگ گئی, یار 1 گھنٹہ کچھ پڑھنے کا موقع مل گیا. مگر آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے 7-8 گھنٹے ان کو بولنا نہیں ہے, ان کو کام کرنا ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار جتنی دیر کام کرنا اتنی دیر درود ذکر, اچھا بدل کے کریں نا, ایک ہی ذکر آپ کنٹینیو شاید نہیں کر پائیں گے. تھوڑی دیر کلمہ پاک پڑھ لیا, یار 1000 بار کلمہ پاک پڑھوں گا, 1000 بار درود پاک پڑھوں گا, 1000 بار سبحان اللہ کہوں گا, 1000 بار الحمدللہ کہوں گا, 1000 بار استغفر اللہ کہوں گا. آپ یقین کریں آپ جاب سے گھر جائیں گے ادھر جنت کے محل تیار ہو گئے ہوں گے آپ کے لیے. اور یہ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ یہ ذکر الہی میں, اچھا پھر روحانیت الگ, آپ کی زبان کی تاثیر الگ, آپ کی طبیعت فریش الگ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو مشکل اور پریشانی میں ہو, تقریباً ساری مشکل پریشانی میں ہم لوگ ہر وقت رہتے ہیں, اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود مشکلیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. یہ فلش آؤٹ ہو جائیں گی, یہ غائب ہو جائیں گی مشکلیں اگر آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہے گی. تو پہلی نیت میں بھی کروں, آپ بھی کر لیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ, ذکر الہی کریں گے انشاءاللہ. فضول باتوں میں وقت نہ گزاریں, تھوڑی زندگی ہے, پتہ نہیں کب چلے جائیں گے. تو جانے سے پہلے اتنا اکٹھا کر لو نا یار کہ ادھر بھی موج کریں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس پر آپ غور کریں گے اور اپنی فضول باتیں, دیگر فضول کاموں کی بجائے زبان کو ذکر الہی سے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ تسبیح ہے. آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں. جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے کام کرتے ہوئے آپ تسبیح نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ زبان ہی پڑھیں, لیکن جب آپ فری بیٹھے تو جیب سے تسبیح نکال لیں. اب تو ہاتھ میں تسبیح فکس ہو جاتی ہے, تو تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ کی زبان آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آج جس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, آج ہم کچھ غور کرتے ہیں اب تک زندگی کیسے گزاری, اب آگے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کامیاب کون ہے, ہو از دا سکسیسفل. بڑی بات ہوتی ہے کہ یار مدنی چینل میں اگر جناب اس پوسٹ پہ پہنچ جائے, نہیں یار اس چینل کا ڈائریکٹر بن جانا تو کامیاب ہے, جس کی اتنی سیلری بن جائے وہ کامیاب, جس کے پاس اتنی گاڑیاں ہوں وہ کامیاب ہے. نہیں جناب, جو طاقتور ہے وہ کامیاب, جو پاورفل ہے جو کامیاب ہے, ملک کا وزیر اعظم بن جائے تو وہ کامیاب. نہیں جناب آپ وزیر اعظم نہیں, اتنا فیم ہو جائے نا. الگ الگ لوگوں کی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ اتنے فالوورز ہوں, سوشل میڈیا پر اتنے چاہنے والے ہوں, دنیا کے اتنے ملکوں کا سفر کر لیا ہو, یا فلاں ملک کا پاسپورٹ مل جائے. ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ اور الگ ٹارگیٹس ہیں. ہر بندے کو آپ پوچھیں گے تم بتاؤ کامیاب کون ہے, وہ کہے گا فلاں, وہ کہے گا, وہ دوسرا کہے گا فلاں طریقے کا کامیاب. اٹ مینس ایوری بڈی ہیو ڈفرنٹ مائنڈ. کیسے پتا چلے کہ کامیاب کون ہے؟ اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کو فالو کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ہم سب مل کے بتائیں گے کامیاب کون ہے, یا جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ بتائے کامیاب کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس پوری کائنات کو کریٹ کرنے والا ہے, اور وہی شہرت دینے والا ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی کامیابی دینے والا ہے, اور کامیابی کا صلہ بھی وہی دینے والا ہے. تو پھر وہ بتا دے تو پھر فائنل ہے نا. تو آئے آج قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے کہ اے رب کے پیارے کلام تو بتا دے کہ کامیاب کون ہے. اور سبحان اللہ, میں جن آیتوں کی طرف آج جاؤں گا اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی گئی ہے کہ اتنے سارے کام کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا پھر ہمارا ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے, ہم جب ادارے میں ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی ٹارگیٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے مہینے میں یہ کام اتنا کر لینا ہے. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کر لیا تو کیا ملے گا,
ہیں بھائی. ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو کوئی انسینٹیو، کوئی آپ کہیں گے سرٹیفکیٹ ملے گا بھائی، آگے اگلے سال آپ کا اجارہ بڑھ جائے گا. آپ ٹارگیٹ کو اچیو کب کرتے ہیں یا کوشش کب کرتے ہیں اس کو کرنے کی کہ دین یو نو دا انسینٹیو کہ بھائی اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو سبحان اللہ، اللہ کریم نے پہلے تو بتایا قرآن میں کامیاب کون ہیں اور پھر ان کا انعام بھی بتا دیا ہے. کامیاب اللہ کے نزدیک بن جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں. اور جو انعام اللہ نے قرآن میں اعلان کیا نا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی انعام بھی نہیں ہے. دا بگیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ ان کامیاب لوگوں کو ملے گا جن کا قرآن میں ذکر ہے. میں ابھی آیتیں پڑھوں گا کہ رب کریم نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کامیاب کون ہے، اور یہ بھی بتایا جو کامیاب ہے ان کا انعام کیا ہے. نا آج آپ کو میں گویا یوں سمجھ لیں، میں آپ کو قرآن کی طرف سے ایک ٹارگیٹ دے رہا ہوں کہ اس کو اچیو کر لو، کائنات کا سب سے بڑا انعام آپ کو مل جائے گا. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اچھا، جو اور خوبصورت بات، آپ سوچیں گے یار پھر تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، بہت بڑے بڑے کام ہوں گے، اوئے ہوئے کائنات کا سب سے بڑا انعام، وی ہیو ٹو ڈو سو مچ تھنگس. نہیں، مزے کی بات یہ ہے صرف 5 سے 6 کام قرآن نے بیان کی، اور وہ اتنے مشکل بھی نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر بندہ کرنا چاہے اٹس ناٹ بگ ڈیل. اب غور سے